اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف جو میرے پاس وحی آتی ہے اسی کا اتباع کر لیتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے، سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اس سے پہلے آپ کے سامنے کل یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کفار کے سامنے بیان فرمائے تھے، اور یہ فرمایا تھا کہ اگر تمہاری آنکھوں کی بینائی اور کانوں کی سماعت اللہ تعالیٰ لے لیں تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری بینائی کو اور تمہاری سماعت کو لوٹا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اگر جب عذاب بھیجیں گے تو اس عذاب کے اندر ظالموں کو ہی اللہ تعالیٰ مبتلا کریں گے۔ اور یہ بھی کل ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ جنت کی بشارت سنائیں اور جہنم سے ڈرائیں۔ اس وقت جو آپ کے سامنے سورہ انعام کی 50 نمبر کی آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر کفار مکہ مختلف قسم کے بیجا مطالبات کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیجا مطالبات کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ کہتے تھے کہ مکہ کی جو کوہ صفا کی پہاڑی ہے اس کو آپ سونا بنا دیجئے۔ کبھی یہ کہتے تھے مکہ کی زمین کو وسیع اور کشادہ کر دیجئے۔ کبھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں نبی بنا کر کے بھیجا، فرشتوں کو نبی بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ جو ہے غریب کیوں ہیں، بازاروں میں کیوں آپ پھرتے ہیں، کھانا کیوں کھاتے ہیں، شادی بیاہ کیوں کرتے ہیں۔ اس طریقے کے وہ بیجا مطالبات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فلاں معجزہ دکھائیے، فلاں ہمارا مطالبہ پورا کیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات بھی دکھلائے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کے اعلان کا حکم فرمایا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ سورہ انعام کی 50 نمبر کی پڑھی گئی، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 چیزوں کے اعلان کا حکم فرمایا۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ وہ لوگ کہتے تھے نا کہ پہاڑوں کو سونا بنا دیجئے، مکہ کی زمین کو کشادہ اور وسیع کر دیجئے، اور یہ ہمارا مطالبہ پورا کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ ان سے کہیے کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ میں خزانوں کا مالک نہیں، خزانوں کا مالک تو اللہ ہے، ساری زمین کے خزانے سب اس کے قبضے قدرت میں ہے، میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ اور دوسرا حکم یہ دیا کہ آپ ان سے اعلان کیجئے کہ میں غیبوں کا جاننے والا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بتایا اتنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، جو نہیں بتایا اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہی نہیں تھے، جانتے تھے تمام نبیوں سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علوم عطا فرمائے۔ جتنے فرشتے، انبیاء، اولیاء، شہداء، ساری دنیا کے علوم کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و معرفت کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم تمام نبیوں سے، ولیوں سے، کتب سے، ابدال سے، فرشتوں سے، ساری مخلوقات سے علوم بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا علم دیا غیب کا اتنا تو معلوم تھا، اور جس کا علم نہیں دیا وہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ ساری چیزوں کے علم کو رکھنے والا اللہ ہے۔ سارے علوم، غیب کے علوم سب کیا ہیں؟ سب کا مالک اللہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی علوم بھی عطا فرمائے، غیبی علوم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیے کہ میں غیب کا علم جاننے والا نہیں ہوں، بس جتنا اللہ نے بتایا اتنا مجھے معلوم ہے۔
اچھا یہ بات کیوں کہی گئی؟ وہ لوگ چونکہ کاہنوں پر، نجومیوں پر اعتقاد رکھتے تھے، بہت سارے لوگ کاہنوں کی باتوں پر یقین رکھتے تھے، اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شیطان آسمان پر جاتے تھے، اور آسمان پر جا کر فرشتوں کی کچھ باتیں وغیرہ سن کر آ کر زمین پر ملا کر کے اس کے اندر نمک مرچی ملا کر کے ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو کافروں کا عقیدہ چونکہ نجومیوں پر تھا اور جو ہے جادوگروں پر تھا، جادوگر لوگ کچھ عمل کر کے کچھ باتیں اندازے سے قیاس سے بتاتے تھے، تو کچھ باتیں صحیح ہو جاتی تھی، کچھ باتیں غلط ہو جاتی تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ نجومی جب یہ بات بتا سکتا ہے، غیب کا علم وہ بتا سکتا ہے، تو آپ نبی ہیں، آپ کیوں نہیں بتا سکتے؟ آپ بھی بتائیے۔ تو اس کی تردید کی گئی کہ جتنا علم اللہ نے مجھ کو دیا اتنا تو میں بتا سکتا ہوں، اور جو نہیں بتایا گیا وہ نہیں بتا سکتا میں۔ تیسری چیز اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی گئی کہ میں فرشتہ نہیں ہوں۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا، آپ کو نبی بنا کر کے، انسانوں کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا؟ اصل میں ان لوگوں کو ماننا نہیں ہے۔ جب ماننا نہیں رہتا تو اسی طریقے سے کٹ حجتی کرتے، بہانے بازی کرتے، اور اسی طریقے سے بہانے بازی کر کے باتوں کو ٹالتے۔ تو وہ لوگ کہتے تھے، اعتراض کرتے تھے کہ کیا فرشتہ نہیں ملا کیا نبی بنانے کے لیے؟ تو دیکھیے 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، سب کو انسانوں میں سے بھیجا، کسی نبی کو بھی فرشتے کے نبی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق فرشتے کے نبی بنا کر کے بھیجتے، جب بھی وہ لوگ یہی کہتے، ارے ہم میں سے نہیں تھے کیا لوگ، فرشتے کو نبی بنا کر کے کیوں بھیجا؟ ہم لوگ اتنے سارے لوگ تھے، مالدار تھے، حکمراں تھے، اور عہدے دار تھے، منصبدار تھے، ہم لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، کیا ہم لوگوں میں کسی انسان کو نبی نہیں بنایا اللہ نے؟ تم کو بنا کر کے کیوں بھیجا؟ اچھا ایک اور بات دیکھیے، اگر فرشتے کو نبی بنا کر کے اللہ بھیجتے تو فرشتہ تو نہ تو کھاتا، نہ تو پیتا ہے، نہ تو سوتا ہے، اور نہ تو شادی بیاہ کرتا ہے، تو وہ نمونہ کیسا بنتا؟ نمونہ تو وہ بنتا ہے جس کو جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ فرشتے جو کھانے سے بھی جو ہے معذور ہیں، پینے سے بھی معذور ہیں، وہ نمونہ ماڈل کیسا بنتا؟ تو نبی کو انسان بنا کر کے اس لیے بھیجا تاکہ وہ نبی انسانوں کے لیے ماڈل بن کر، نمونہ بن کر لوگوں کے سامنے پیش ہوں۔ کھانا کس طریقے سے کھایا جاتا، پانی کس طریقے سے پیا جاتا، شادی کس طریقے سے کی جاتی ہے، معاشرت کا معاملہ کیا ہے، خاندان اور عزیز اقارب کے حقوق کیا ہے، وہ تو انسان ہی کر سکتا، اور وہ جبھی ہو سکتا جبکہ نبی انسان ہوتا۔ تو برے کہب ان کا یہ بیجا مطالبہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہیے ان سے میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ اور چوتھی بات اس آیت کریمہ کے اندر یہ بیان کی گئی کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں خدا تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہوں۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے ان حکموں کی پیروی میں کرتا ہوں، اور انہی چیزوں کا تم کو بھی حکم دیتا ہوں۔ میں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آتا ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے، خدا تعالیٰ کے وحی کے مطابق میں بھی زندگی گزارتا ہوں، میں بھی اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور اسی چیز کی پیروی کا تم کو بھی حکم دیتا ہوں۔ میں آزاد نہیں، اور انہی چیزوں پر عمل کرتا ہوں جن چیزوں کا حکم اللہ نے دیا، اور انہی چیزوں کو تم لوگوں سے کہتا ہوں جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا۔ اور آیت کے آخری حصے میں فرمایا، کیا آنکھوں والا بے آنکھوں والا یہ دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ یعنی ایمان والا اور کفر والا یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حق پر چلنے والا اور باطل پر چلنے والا، ایمان پر چلنے والا، کفر پر چلنے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں، قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے کہیے کہ آنکھوں والا، بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ حق پر چلنے والا ایک آدمی ہے جو صراط مستقیم پر چلتا، خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا، اور ایک آدمی ایسا ہے جو بے راہ روی کا شکار ہے، اپنی مرضیات پر چلتا، خدا کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، شیطانی راستوں پر چلتا ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایمان والا کفر والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر فرمان اللہ، افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے ان چیزوں پر؟ اتنے سارے تمہارے سامنے معجزات دکھلائے جا رہے ہیں، کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں،
کبھی جو ہے اور دوسرے معجزات دکھلائے جا رہے ہیں. اتنے سارے معجزات دکھلانے کے باوجود تم یہ بیجا مطالبات کرتے ہو. یہ صرف تم کو ماننا نہیں ہے، ماننے والا مانتا ہے، نہ ماننے والا بہانے بازی کرتا ہے. اس لیے تم لوگ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے سارے معجزات تمہارے سامنے دکھلائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک.